السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا، جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و آواز کی دنیا میں لا پٹکا۔ اپنے خوابیدہ اعصاب کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ان کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لہب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار مراسم تھے۔ خالہ، خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اسے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو وہ اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ان پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کے پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب مجھے ڈھیروں ہدایتیں دے کر روانہ ہوئے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا، فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ اگرچہ
गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज बारिश के बायस बाहर धुंधला सा नजर आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप मध्यम सी रोशनी से तारीकी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचा मैं फितरतन काफ़ी दलेर और नाडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की हिब्बत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफ़र के बाखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाज़े हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूं लगता जैसे खून आशाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हों। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी ह्योला खड़ा हुआ नजर आया, जो जोर जोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदा कर रहा था। पहले तो मैं उसे कोई चोर चक्का समझा जो मुझे रोककर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियाँ, जिनमें आसेब मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख्याल ये भी था कि शायद कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के इस पहर मदद के लिए खड़ा हो। बहरहाल जब मैं जल्दो जलालतो का विर्द करता वहाँ तक पहुँचा तो ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहाँ कोई इंसान तो क्या, कोई चिड़िया का बच्चा तक ना था। मैंने हर तरफ बगौर देखा, लेकिन चारों तरफ तन्हाई और सुनाटे का राज था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए चला गया। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया और दिल तूफानी रफ्तार से धड़कने लगा। बामुश्किल मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पिछली सीट पर बालों का एक बहुत बड़ा सा ढेर धरा हुआ है। ना जाने वो अल्लाह की कौन सी मखलूक थी जो साइज में इंसान से भी बड़ी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर बालों से ढही हुई थी। सिर्फ उसकी सुर्ख खौफनाक आंखें और हाथ पांव के लंबे लंबे और मुड़े हुए नाखून नजर आ रहे थे। वो अपनी लाल लाल डरौनी आंखों से निहायत गुस्से में तलहा को घूर रही थी। दहशत से तलहा की आंखें फटी की फटी रह गईं और दिल उछलकर हलक में आ गया। सांस सीने में अटकने लगा और हाथ पांव सनसनाने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हवास मुश्तमा किए और ज़ेरे लब कुरानी आयत का विर्द करते हुए गाड़ी को तूफानी रफ्तार से भगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि पिछली सीट खाली हो गई है। मैंने शीशे से पिछली सीट पर देखा तो वो आसेब वहाँ से जा चुका था। अभी वो पूरी तरह सुकून का सांस भी ना ले पाया था कि उसे यूं लगा जैसे गाड़ी धीरे धीरे निहायत वज़नी होती जा रही है और उसे चलाना नामुमकिन होता जा रहा था। जिस गाड़ी को मैं जहाज की तरह उड़ा रहा था, अब गधा गाड़ी की तरह घसीटने से भी इनकारी थी। अभी मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि पीछे से एक खौफनाक कहका सुनाई दिया।
ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی کہکے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند قرآن آیت اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دھواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شک لگا۔ رات کی تاریخی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے ہوئے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہکے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ سوچ سوچ کر بامشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹ ہی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی، جو روڈ ایکسیڈنٹ کے موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے
تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معاملہ ہے جو کبھی میں سلجھا نہیں سکا۔